بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ خدا را یہ وظیفہ اور یہ موقع ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج، یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا را یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں نے اس بابرکت رات کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج آئے اور میں یہ 3 کام کر کے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ شب معراج کی رات کیے جانے والے یہ 3 کام آپ کی دشمن سے بھی حفاظت کریں گے، کیونکہ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کے جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج کے یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کر دیں گے۔ ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دیں گے۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا، زائل کر دے گا۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ لوگ کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں اور آپ علاج کروا کے تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی اس بیماری میں لگ چکے ہیں، آج کے یہ جو عمل ہے اسے پڑھنے سے لا علاج بیماری سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کا قدم چومتی ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی مبارک رات یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ رات بہت خاص ہے، یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات اتنی برکت والی رات ہے کہ آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی آج اس بابرکت رات، عظمت والی رات، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ بھی آج کی رات کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزارے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کے آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لے گا، تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج کا جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ شب معراج کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں
کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کی رات آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے رات کو پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے پیارے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا میرے بھائیوں آپ مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقاصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے پہلے نمبر پر میرے بھائیوں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت، شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں، بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے۔ اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا، یا کوئی ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ
एक बार हो गया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 2 बार हो गया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप रब की बारगाह में हाथ जोड़कर तौबा कर रहे हैं। आज दुनिया में किसी का गुनाह पकड़ा जाए तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके पैरों में गिर जाते हैं, करोड़ों का मुआवजा दे देते हैं और इसके ऊपर और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए। लेकिन जब रब ने हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है तो फिर क्यों ना आज घर के खामोश कोने में बैठकर रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ली जाए। आज आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इस यकीन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाएंगे। जब आपने पहले नंबर पर 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ लिया तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का खास वजीफा है। मेरे भाइयों, ये तीसरा कलमा है। तीसरे कलमे के जो कमालात है हर बंदा जानता है कि तीसरा कलमा कितना मुजर्रब है, अल्लाह पाक को ये कलमा कितना पसंद है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तलवार से तेज वजीफा है जो मैंने आज आपके हवाले किया है। आज आपने तीसरा कलमा पढ़ के रब करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। जो तीसरा कलमा अर्श इलाही को हिला के रख देता है, तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है, नस्लों को आबाद कर देता है। आपने तीसरा कलमा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 2 बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 3 बार हो गया। इस तरह से आप तीसरे कलमे को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों 100 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है और ना ही ज्यादा पढ़ना है। आपने 100 बार पढ़ना है, अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ते वक्त आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आज ये 3 काम करते ही, ये 3 अमाल पढ़ते ही आपकी तकदीर के तमाम बंद ताले खुल जाएंगे। गैब से मामलात बेहतर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नवाज रहा है। अब तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, ये वजीफा बहुत खास है। इसके बगैर आपका वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। आपने आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सफाती नामों को पढ़ना है। वो सफाती नाम है या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू। आपने इन तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या वहाबू का मतलब होता है बहुत ज्यादा देने वाला, या रज़ाकू का मतलब होता है ए रोजी देने वाले, और या गनीयू का मतलब है ए मालदार कर देने वाले। ये तीनों नाम रिस्क के लिए बेहतरीन हैं, रुके हुए काम चलाने के लिए, रास्तों की रुकावटों को हटाने के लिए, नसीब को उजागर करने के लिए और रिस्क को वसीओ अरीज करने के लिए। अगर कोई चाहता है कि इसका रिस्क कम है, वो अपना रिस्क बढ़ा ले, तो इसके लिए वो इन 3 नामों को पढ़ ले। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू, एक बार हो गया। या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू, 2 बार हो गया। या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू, 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। आपने मेरे भाइयों 21 बार यानी 21 टाइम पढ़ना है। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। इसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खुसूसी दुआ मांगे और अपनी तमाम हाजतें, मुसीबतें और परेशानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर दें, क्योंकि आज की रात कबूलियत की रात है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज अल्लाह ने आपको कबूलियत की घड़ियां नसीब फरमाई हैं।
تو ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کے گر گڑا کے اللہ سے خوب مانگیں۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدموں کو چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کے خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں، کیونکہ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں اللہ کی ذات برکتیں ہی برکتیں فرما دیتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس ویڈیو کو کم از کم 3 لوگوں کو لازمی شیئر کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔